اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو گیا بھائی، روزہ ہے سب کا؟ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کا کل آغاز کیا تھا۔ ہوتا وہی ہے جو کام اللہ نے لینا ہو، ہمارے لاکھ پلان ہو، سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ سجدہ پڑھیں گے، لیکن جمعے کی مناسبت سے ہم نے کل سورہ کہف کو سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور اس دجالی فتنے کے دور میں تو بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو نا وہ نور حاصل کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے جمعے کیوں پڑھیں ہم سورہ کہف؟ اس پہ اسکالرز بہت کام کر رہے ہیں، اور سورہ کہف ایک ایسی دنیا آپ کو دکھاتا ہے جسے کہتے ہیں نا 3 ڈائمینشنل دنیا۔ ایک دنیا وہ ہے جو آپ آنکھ سے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک دنیا وہ ہے جو عنقریب آپ کو ٹیکنالوجی دکھانے والی ہے۔ 3D دنیا میں لے جانے والی دنیا کی قرآن کی سب سے کہہ لیں کہ اسمارٹ سورہ، اور اس کے اوپر جتنے اسکالر، جتنے فلاسفر، جتنے سائنس کام کر رہے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گی، آفٹر کلاس میں آپ لوگ سے ڈسکس ضرور کروں گی کہ سورہ کہف کو لے کر ان کو ضرور سنیں۔ وہ ایک دکھا رہے ہیں کہ کیا دنیا ہے جو عنقریب ہم ٹچ کرنے والے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح اگر اس کے ساتھ انٹیکٹ رہو گے۔ پھر بتا رہی ہوں، قرآن کا کوئی بھی حصہ صرف پڑھ لینے سے انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ موسپل کے ڈبہ اٹھائیں، اوپر سے اس کا جو کمرشل ہے وہ پڑھتی رہیں تو کیا موسپل سے بچ جائیں گے ہم؟ اس کی اپلیکیشن ہوگی، اس کی بھی ایک ٹائم ہوگی کہ 6 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو ماسکیٹو بائٹ ہو جائے گا۔ تو صرف قرآن پڑھ لینے سے کوئی دجالی فتنے سے نہیں بچے گا، صرف سورہ ملک کو پڑھ لینے سے کوئی عذاب قبر سے بچنے والا نہیں، صرف سورہ واقعہ کو لے لینے سے کوئی رزق میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کیا میسج ہے سورہ کہف میں؟ کہ میں بچ جاؤں ان فتنوں سے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اٹریکٹ کرتی ہے ینگسٹرز کو، سب سے زیادہ سائنس کے گوگل کو اپیل ہوتا ہے آج کا نوجوان۔ وہ ایتھسٹ بنتا جا رہا ہے سائنس کو ترقی ہوتا دیکھ کر، اس کا رب پہ سے نعوذ باللہ ایمان ہٹتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو سائنس کر رہی ہے۔ ویئر از دا گاڈ اسٹینڈس؟ اس لیے آپ نے جو پہلا واقعہ سورہ کہف میں پڑھا وہ سنا ہی کس کا تھا؟ جوان لڑکوں کا۔ ان کو نہیں اپیل کیا بادشاہ، ان کو نہیں اپیل کی اس کی دیوی دیوتا، انہوں نے توحید بڑی اسٹرانگ رکھی۔ سورہ کہف کا ایک میجر جو سینیریو بلٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ آزمائشوں کی ذکر ہے، اور یہ آزمائشیں انسان کو آ کے رہتی ہیں۔ کوئی جوانی کی آزمائش میں پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عمر ہے، جوانی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا 2 باغ والوں کا قصہ، مال کی آزمائش۔ پھر مزید آپ آگے پڑھنے والے ہیں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ، علم کی آزمائش۔ خضر و موسیٰ میں آپ علم کی آزمائش پڑھنے والے ہیں، ذوالقرنین میں آپ اقتدار کی آزمائش پڑھنے والے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے اس کا پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ 5 آزمائشوں میں انسان جکڑا جاتا ہے، ادھر نہیں تو ادھر نہیں تو ادھر نہیں تو پکڑ لیا جاتا ہے کہیں سے، یا تو مال میں پھنس جائے گا، یا اولاد کی محبت میں پھنس جائے گا، یا علم کی تکبر میں پھنس جائے گا، یا جوانی کے گھمنڈ میں پھنس جائے گا، یا سب سے بڑا نشہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اتر ہی نہیں رہا، لوگ 90 سال کے ہو گئے۔ اقتدار کا نشہ بھی، یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ جو مومن ہوگا وہ کیسے اقتدار میں ثابت ہوگا۔ اگر آزمائش میں آ گئے تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے نبی نے بتایا تھا صحابہ کو کہ یہ وہ واحد حل ہے جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، جس کی توحید مضبوط ہوگی، جس کا ایمان بالتقدیر مضبوط ہوگا۔ کہ ہم جو کچھ ہے، یہ جو آزمائش بھی اگر آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کر لینا ان آزمائشوں پہ، اور جب بھی انہیں کوئی مصیبت آ کے پہنچتی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عقیدہ آخرت، پلٹ کے جانے کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ ہر مشکل سے لڑنا کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں اس چھوٹی سی سورہ میں کہ اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل سے گزرو گے تو آسانی آئے گی۔ نہیں، پیرالرلی تم کسی مشکل سے گزر رہے ہو، تمہیں دکھ بھی نہیں رہا کس طرف سے تمہارے لیے آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اس جوڑے میں تو مشکل دیکھ رہے ہو، لیکن اس کا جو جوڑ آخرت ہے وہاں اس مشکل پہ کوئی تمہارا بہت بڑا مقام لکھا جا رہا ہے۔ اور حدیث ہے کہ جس پہ جتنی سخت آزمائشیں آتی ہیں، دیٹ مینز اس کا ایمان اتنا ہی سالڈ ہے۔ چھوٹی دیوار کو توڑنے کے لیے چھوٹی ہتھوڑی چھینی بھی کام کرتی ہے، بڑے دیوار کو شیک کرنے کے لیے بڑا ہمیں وہ مشین لے کر آنی پڑتی ہے۔ تو جہاں ایمان زیادہ ہوگا وہاں اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ پیچھے
आजमाइश ज़्यादा है तो पीछे का ईमान भी तो अल्लाह को मेरा प्यारा लग रहा होगा, तो दीपा वो ये भी तो कहा गया ना कि आजमाइश से अल्लाह ताला बचा दे। क्योंकि वो जो उसने कहा था ना कि वो सब्र कि अल्लाह ताला मुझे, वो था ना एक सहाबी का जी जी, अल्लाह के नबी ने सब्र को ऐसा पसंद नहीं किया कि तुम बोलो कि मुझ पे वो हमें क्यों पढ़वाई जाती है। वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत कि अल्लाह हम पे वो मुश्किल मत डालना, मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना, बगैर आजमाइश में डाले हम पे क्या कर दे, अपनी आफियत उतार दीजिए। तो ये सूरह कहफ का कुछ दोबारा से मैंने कर दिया कि चंद आजमाइशों का जिक्र है। अच्छा जी, रुकू नंबर 7 से शुरू हो रहा है कुरान का वो मैसेज जो ये वाक़या अल्लाह ताला ने 7 टाइम्स कुरान में रिपीट किया है, आदम और इब्लीस का किस्सा। इसको बहुत मरतबा सुनते हैं, बहुत मरतबा जानते हैं, 7 मरतबा रिपीट हुआ है, लेकिन अल्लाह ने 7 मरतबा मैसेज अलग दिया है। यानी एक ही कहानी सुनाई है, एक ही किस्सा सुना है, लेकिन हर बार बात अलग हमें समझाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि इस बार वाक़ये में अल्लाह ने हमें क्या समझाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सल लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ुल मुदिल्लीन अज़ुदा व यौमन यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबु लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वराअल मुजरिमून अन्नारा फज़न्नु अन्नहुम मवाक़िउहा वलम यजिदु अन्हा मस्रिफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुलना, वो वक्त तुम याद करो। रुकू नंबर 7 आयत नंबर 50 सूरह कहफ। याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। काना मिनल जिन्नी, वो किन में से था, जिनों में से। पहला कॉन्सेप्ट तो सूरह कहफ में क्लियर हो जाता है कि शैतान जिनों में से था, नेक फरिश्तों में से नहीं था, क्योंकि जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ताला ने इस चीज़ की सलाहियत या इस चीज़ का इक़्तिदार दिया है कि वो या तो किसी हुक्म को अडॉप्ट कर लें या किसी हुक्म को रिजेक्ट कर लें। अल्लाह कहते हैं हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे हिदायत को ख़रीद लें चाहे गुमराही की तरफ चले जाएं। इसलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो। जिसने तुम्हारे रब का इनकार किया, जिसने सजदे का इनकार किया, तुम्हारे बाप को सजदे का इनकार किया, तुम उससे इतनी मोहब्बतें रखते हो कि मेरी नहीं मानते उसकी मानते हो। गलत कह रहे हैं अल्लाह, सही कह रहे हैं। अल्फाज अल्लाह के अंदाज ऐसे होते हैं कि मुझे छोड़ के उसको, और सिर्फ उसको भी नहीं, उसकी ज़ुर्रियत को, उसके चेलों को तुम अपनी बात वो बनाते हो। क्या बनाते हो, अपना सरपरस्त बनाते हो, अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तो तुम्हारे दुश्मन है। ये बिल्कुल ऐसी दुश्मनी हो गई ना शैतान से जैसे इंडिया वालों से हमें होती है। इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया के लिए अपने बेटे देते हैं कि भाई अगर जंग हो तो उड़ा देना इनको, लेकिन इनके ड्रामे देखे बगैर खाना नहीं हजम हो रहा। ये हमारी जनरेशन तक इंडिया मुर्दाबाद था, अब नहीं रहा उतनी शिद्दत। नहीं ना, यही तो मैं बता रही हूँ। अभी भी जब दुश्मन मुल्क लिखे जाते हैं तो सरे फहरिस्त इसका नंबर आता है, और अभी भी जब शादियों में झांका जाता है तो सरे फहरिस्त उनकी रस्में आती हैं। ये वही दुश्मनी है, ये वही दोस्ती है जो हम इब्लीस से निभाते। उसी को कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मरदूद है तू, रद्द किया हुआ है। और देखा जाए तो जिंदगी में बात कितनी मानी जाती है उसकी। ग़ीबत किसकी तरफ से दावत होती है, चुगलखोरी, जुस्तजू करना, तजस्सुस करना, लोगों की जिंदगियों में टाउट करना, बेपर्दगी करना, बेहयाई करना, मिक्स गैदरिंग्स को प्रमोट करना, ये सब कहाँ से आता है, अल्लाह की तरफ से तो ये हुक्म नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता, मैं कभी आवारगी का हुक्म नहीं देता। अगर ये सब कुछ तुम कर रहे हो तो बात किसकी मान रहे हो। अल्लाह कहते हैं कोई अपने दुश्मन से ऐसी भी दोस्ती रखता है। अल्लाह के अल्फाज हैं कुरान मजीद में कि अगर तुम उसको दुश्मन कहते हो फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो उसको दुश्मन मानो तो सही। वो तो तुम्हारे दिल पे राज करता है, तुम्हारे दिमाग पे राज करता है, तुम्हारे बेडरूम पे राज करता है। ये कैसा दुश्मन है हमारा। आपने कहा था जब हम इसकी बात मानने लग गए फिर ये हुक्म देते हैं, हुक्म देता है हम पे, अमर के दर्जे पे आ जाता है सूरह नूर में। जी
یہ ہماری ٹھیک ہے اپنی جی چاہتے ہوتے ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، لکم عدو بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت انہیں نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف مقامات پہ بتایا کہ میں نے آدم کو ایسے تخلیق کیا، میں نے شیاطین کو. کل ہم بات کر چکے تھے کہ سب سے قدیم مخلوق اللہ کی کون سی ہے؟ فرشتے. نوری مخلوق. اس کے بعد کون سی ہے؟ ناری مخلوق جسے جن کہتے ہیں. اس کے بعد کون سی؟ آدمی مخلوق. تیسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو ہے نا درجہ رکھا ہے، لیکن تیسرے پہ بنا کے اشرف کسے کر دیا؟ فرشتہ. ہمیں کوئی کہہ دے نا آپ فرشتہ صفت ہے، ہم یہ چوڑے ہو جاتے ہیں. بھائی فرشتوں نے تو آدم کو بھی سجدہ کیا تھا. اپنا پوائنٹ تو دیکھیں آپ اور میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. فرشتوں کو تو یہ والی پوزیشن ہی نہیں دی گئی جو انسانوں کو دی گئی ہے. فرشتوں کے لیے جنتیں ڈیزائن نہیں ہوئی ہیں، وہ تو وہاں پر ایز اے والنٹیئر کام کریں گے ہمارے لیے. جنتیں تو ہمارے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں. ہم فرشتوں کو سلوٹ نہیں ماریں گے، فرشتے انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعمال کو سلوٹ ماریں گے. تو یہ نا اپنے اندر ایک فخر لیکن ساتھ شکر رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیزائن کیا، اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق کو ڈیزائن کیا، دین اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ڈیزائن کیا. کیوں نہیں کیا تھا ابلیس نے سجدہ؟ تکبر کیا تھا؟ جو سب میں کر سکتا ہوں ویسے تو کوئی نہیں کر سکتا. میرے سامنے یہ مٹی تھی، گلا سڑا تھا، بو پڑی تھی، مکھیاں بھن بھنائی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنا کے رکھا تو شیطان اتنا شریر تھا نیچر وائز کہ ناف سے گھستا تھا، ناک سے نکلتا تھا. حیران ہوتا تھا یہ اللہ نے کیا بنا دیا، مطلب اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر جب اللہ نے ان کے اندر علم کی چپ لگائی، اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو سجدہ نہیں کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم میں جو علم کی چپ لگائی تھی نا، وہ لگانے کے بعد کہا تھا اب سجدہ کرو. تمام فرشتوں کا جو ہے نا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوا کہ وہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. فرشتوں نے ہینڈز اپ کر دیا. اللہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا آپ نے بتایا. بارش والے کو صرف بارش پتا ہے، موت لے جانے والے کو صرف موت لانا پتا ہے، اسرافیل کو صرف. اتنے ملٹی ٹیلنٹ فرشتوں کو اللہ نے نہیں رکھا. جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کیے ہی جا رہا ہے. ہم بیک وقت رکوع کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. وی آر ملٹی ٹیلنٹڈ مخلوق اللہ کی. تو لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، ہم کیسے بتا دیں ان سب چیزوں کا. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ انبئونی، تم مجھے بتاؤ نا یہ ساری دنیا میں جو میں سامان پیدا کرنے والا ہوں ان کے نام کیا کیا ہیں. جب ہم کسی چیز کا نام پہچان جاتے ہیں نا پھر ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو پہچانتے ہیں. آپ جو ہی پہچان جائیں یس یہ پانی ہے، پھر آپ بتا دیں گے یہ لکوڈ ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ آرڈر لیس ہے. نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، نام چیز کی پہچان ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا بِأَسْمَائِهِمْ، ساری چیزوں کے اسما بتا دیے تھے. اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اب آپ ان کو خبر دو جو علم میں نے آپ کو دیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے ایک فلو میں ساری خبریں دے دی. لوگ جہاز بنا لیں یا سب میرین بنا لیں، لوگ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر لیں یا دین کو ایڈوانس کر لیں، سارا علم بیک وقت آدم علیہ السلام میں ٹرانسفر کیا گیا تھا. جسے کہتے ہیں نا ہارڈ ڈسک کس کے پاس تھی، اس سے سافٹ کاپی نکالتے جا رہے ہیں ہم لوگ. 7,000 پلس اسپوکن لینگویجز آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی ایک بلنک میں. پورا ڈیٹا اسٹور کیا تھا کہ اس کے بعد تمہاری نسل میں کیا چلنی ہے، نالج چلنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا کہ اب آپ یہ خبر دیں. اور جو ہی انہوں نے سارے نام بتائے پھر کہا تھا فرشتوں سے اب کیا کرو، اس کو سجدہ کرو. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آدم کے جسد کو سجدہ کروایا گیا تھا، جبکہ آدم کے جسد کو سجدہ نہیں کروایا تھا. اللہ دکھا رہے تھے کہ کچھ نہ ہونے والے شخص کو آدمی بنا کے میں نے کتنا ٹیلنٹ دے دیا. اور اسی علم کی بنیاد پہ شیطان سے بھی کہا گیا تھا، چونکہ عبادت بہت کیا کرتا تھا اور اس کا عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فرشتہ ہو نہیں جاتا. تو اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جیسا کھانا میں بناتی ہوں، جیسے اسٹچ میں کرتی ہوں، جیسے بچے میں نے پالے ہیں، جیسے صفائی میں نے کی ہے، تو شیطان یہاں ٹینڈ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہی جملے کہلوا کے دم لیتا ہے بندے سے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کیا تھا، ریجیکٹڈ. تو نے میرا ایک سجدے کا حکم نہیں مانا، جبکہ وہ سجدہ میں نے کس کو کروانا چاہا تھا، آدم کے علم کو. آج کا انسان جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ کہاں سے ایکسیپٹڈ ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک جنت میں بھیجا گیا
اسکالرس کی جس گروپ سے میں وہ لیتی ہوں اس میں ایک چیز آپ سمجھ لیں، وہ والی جنت نہیں ہے جس میں ہم انشاءاللہ جائیں گے. وہ ایک وقتی طور پہ ایک جنت ڈیزائن کی گئی تھی. یہ بات میں کیوں اتنے وثوق سے کہہ سکتی ہوں؟ ہمیں جس جنت کی خبریں رسول اللہ نے دی اس میں 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو اس میں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں سے نکال دیے گئے. اس جنت میں کسی چیز سے آزمائش نہیں ہوگی، کوئی حرام ممنوعات نہیں ہوگی. اس میں کیا تھی؟ حرام ممنوعات تھی. اس میں کوئی چیز لونلیس فیل نہیں کرے گا. جس جنت میں ہم جائیں گے ہر کوئی اپنے پرفیکشن کے ساتھ داخل ہوگا. یہاں آدم علیہ السلام نے لونلیس فیل کی تھی، تبھی انہیں حوا سلام علیہا دی گئی تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں وہ ایک ٹیمپرری جنت بنائی گئی تھی. اور وہاں مجھ سے کسی نے کچھ دن پہلے ہی سوال کیا تھا کہ آپ بتاتی ہیں کہ جنت میں جا کے شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو ٹریپ کیا تھا اور وہ کام کروا دیا تھا جو اللہ نے منع کیا تھا درخت کو لے کر، تو شیطان کیسے چلا گیا جنت میں؟ تو بھائی انیشلی آسمانوں سے ریجیکٹ کیا گیا تھا، اس ٹیمپرری جنت تک اس کا ایکسس تھا. جی یہ 2 جنکشنز آتے ہیں بیچ میں. اور ویسے بھی وہ جنت تھوڑی تھی جی جس میں اس نے ایگزیکٹلی، جانا تھا. جنت سے مراد باغ ہوتا ہے. اب ہم نے کل بھی پڑھا ہے کہ اس کے 2 باغات ہیں، تو دیٹ مینس یہ کیسے چلے گئے دنیا والے جنت میں؟ جنت کا لفظ سمجھ لیں ایسا ڈینس باغ جس میں جو نا بہت تیز روشنی نہ آئے، مطلب ٹھکا چھپا ٹھنڈا باغ جسے کہتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرمت بھی رکھی تھی، کچھ ہلکی سی تنہائی کی فیلنگ بھی رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کے شیطان کا ایکسس بھی رکھا تھا. اب سمجھ آئی یہ بات؟ وہاں اس نے ایک حرام کی طرف لے کر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فائنلی دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے زمین پہ اتارا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی ساری کی بات کی کہ جو تمہارے باپ کا دشمن تھا، جس نے تمہارے ماں باپ کے ستر کھلوا دیے تھے، آج تم نے اس کو کیسے اپنا چہیتا بنا لیا. اس کی بات مان کے اپنے ماں جائی سے لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا تعجب والا ایک انداز تھا. کیا تم مجھے چھوڑ کے افتتخذونہ وذریاتہ اولیاء من دونی، تم مجھ سے پیچھے ہو جاتے ہو اور کس کو دوست بنا لیتے ہو؟ شیاطین کے اور اس کے چیلوں کو. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. جس کو شریک سمجھا اللہ کے مقابلے میں، وہ چاہے نفس ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے اولیاء اللہ بزرگان دین ہو، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے. آج کے کرنٹ سینیریو میں آپ کو 22-15 سال پرانی بات بتاؤں تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن سے کہا کہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا ہمارے جو وہ گاؤں کے وہ ہیں نا پیر، وہ ہمارے حصے کی بھی پڑھ لیتے. حضرت صاحب خود پڑھتے ہیں نہیں، آپ کے حصے کی بھی. انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں بخشوا لیں گے. باقاعدہ باب البہشت بنا دیا گیا ہے مزاروں میں کہ جو اس باب کے اس دروازے کے نیچے سے گزر جاتے ہیں گویا وہ جنت سے نیچے سے گزر گیا، تو وہ لازمی جنت سے. اور یہ پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے، اتنے بڑے بڑے مینیجر پوسٹ پہ 4 دن کی چھٹی لے کر اس عرس کو منانے جاتے ہیں اور باب البہشت کے چکر لگا رہے ہوتے کہ ایک بار موقع مل جائے. اور اللہ کے حکم سے اس کے کنارے پہ دھماکہ ہوا تھا، ڈائریکٹ پہنچے ہوں گے جنت سارے. تو یہ ہمارے کانسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے سوچو جب میں قیامت کے دن کہوں گا کہ بلاؤ نا بھائی سارے جہاں پر جاتے تھے بھاگے بھاگے، کوئی تمہیں پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ ان اولیاء اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا. بہت سارے کام چل رہے ہیں ابھی بھی، اللہ بہترین حکمتوں سے ان کو توحید پہ لے کر آئے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. قیامت کے دن جہنم کی ایک گردن ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنی مخلوق کہا ہے، اور لیونگ آرگینزم میں آتی ہے جہنم. جہنم ڈانٹتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، گھورتی ہے. سب سے تکلیف دہ جو کام ہے جہنم اسٹیئرنگ کرتی ہے. کوئی ہمیں کچھ نہ کہے نا، غصے میں صرف گھور لے تو ایسا لگتا ہے اندر سے کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گی. گھورنا، اس کی اسٹیئرنگ جو نیچر ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. اس لیے جہنم کا لفظ جو ہے نا نکلا ہی جوہن سے ہے. جوہن کہتے ہیں عربی میں ایک ایسی نظر، عرب والے بہت اچھے سے جانتے تھے. جب وہ اپنے کسی شکار پہ اپنی آخری نظر ڈالتے تھے کہ بس اب اس کے بعد میں اس کو اچک کے لے جاؤں گا. آپ نے دیکھا نا شیر ایک ہرن کو بہت دوڑا کے بالکل ٹیم سے دور لے جاتا ہے. جب وہ ہانپ کے تھک کے گر جاتی ہے تو شیر کی ایک نیچر ہے کہ وہ ایک تکبر والی نظر ڈالتا ہے. اور ایسے انسان شکاری بھی ایسے ہی کرتا ہے اپنے جانور پہ. بس وہ جو آخری نظر ہوتی ہے نا جس میں اس کی جیت اس کی ہار،
اس کی تکبر، اس کی بے حسی ملتی ہے. اس نظر کو عربی میں جوہن کا کہا جاتا تھا. تو اللہ نے جہنم کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ جوہن. جہنمی جب جہنم کے سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے، ایک ایک کو ایز اے شکار گھورے گی جہنم. اس کی ایک گردن ہے جو ابھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. جیسے ٹرٹل اپنی گردن ہر وقت باہر نہیں نکال کے رکھتا، جب اس نے کوئی اپنا شکار لینا ہے یا جب اس نے کوئی آگے پیچھے گھورنا ہے تو وہ اپنی ایک نازک سی گردن باہر لے آتا ہے. اسی طرح سے جہنم کی بھی ایک گردن ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس ٹائم اس کے اندر موجود ہے، لیکن قیامت کے دن وہ فری فال جھولے کی طرح باہر آ جائے گی. اور اس کی شدید قسم کی جو ہے نا سخت آنکھیں ہوں گی جن میں سختی ہوگی، اور وہ ایک ایک کو گھورے گی. لوگ کن اکھیوں سے اس کو دیکھیں گے اور جس کی آنکھ اس سے ٹکرا جائے گی وہ اس کو لے جائے گی اپنے ساتھ. ہم جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اسے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گیا یا نہیں، یہ گیا یا نہیں. یہ والی آنکھ آج جس نے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھ لی نا، وہ جہنم کے سامنے بھی اپنی جھکی نگاہوں سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو وہ جہنم کا جیسی آئی کیچنگ ہوگا تو وہ ایز اے ایناکونڈا اپنے شکاریوں کو پہچانتی ہوگی اور کسی غلط کو نہیں لے کر جائے گی. وہ ایک ہی ٹائٹ سا وہ کرے گی اور حطمہ میں لے جائے گی جہاں ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی بندوں کی. تو اتنے اچھے وجود، اتنا اچھا ذہن اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گلنے سڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کی ہلاکت مشترک ہوگا. مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے یا نہیں؟ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھی بھی وہی کچھ کریں جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں. مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے. انڈر لائن کریں اس کو. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنا دیجیے گا کہ ہماری تربیت دور قرآن میں ہو، درس قرآن میں ہو، قرآن کی کلاسز میں ہو، اور ہم پھر وہ نظر نہ آئے جو قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کوئی ماں کی نصیحت نہ مانے تو بہت برا، دادوں کی نہ مانے تو بہت برا، اور جس کی ڈائریکٹ قرآن سے تربیت ہو اور وہ پھر قرآن کے رب کی نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا بڑا الگ سے ایک اندازہ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی نصیحت کی جائے، رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر دے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیسے جی رہا ہے، اور اس بڑے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. قیامت کے دن جب مجرموں کو سزا ملے گی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے غلط سزا دے دی، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہاں ہم نے ظلم کیا. ان کے تمام گناہ ان کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دی. یعنی اگر کسی نے قرآن سنا اور پھر نہ مانی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا دل غلاف زدہ ہو گیا. اب آپ اوپر سے پور کرتے جائیں، سال میں پورا قرآن ان کو پلا دیں یا ہفتے میں 2 آیتیں ان کو انڈیپتھ کر کے پلا دیں، اندر جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب نہیں نکلتی ان کے اندر سے یہ کدورتیں. جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھتے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. دیٹ مینس یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن کی محفلوں میں آنے والے ہیں. تبھی کہا جا رہا ہے جنہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے. وہ اوپنلی یوز ٹو تھے قرآن کے سرکل میں بیٹھنے کے، لیکن ان کے گھر کی تقریبیں دیکھ کر نہیں لگتا تھا، ان کے بچوں کے لباس دیکھ کر نہیں لگتا تھا، ان کے گھر کے معاملات دیکھ کر نہیں لگتا تھا. ہمارے اسلام میں عبادات کا حصہ 30% ہے. کتنا ہے؟ اور ہم اس 30 کو کل سمجھتے ہیں. ہمارے اسلام میں معاملات کا زیادہ حصہ ہے اور اس میں ہم کمزور رہ جاتے ہیں. 70% میں ہمارے معاشیات اور معاملات ایڈ ہیں، اور 30% ہمارے عبادات ایڈ ہیں. ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں جس کا محراب ہو،
جس کی داڑھی ہو، جس کے ٹخنوں سے شلوار اونچی ہو، جس نے ادھر ایک گمچھا رومال ڈالا ہوا ہو، جس عورت نے ایک سودا چٹل بریک کلر کا عبایا کیا ہو، ایک بار اس کی زندگی میں جھانک کر نہیں دیکھتے، ایک بار ان رشتوں میں نہیں دیکھتے کہ یہ معاملات میں کیسی ہے بندی۔ اللہ تعالیٰ نے 30% حصہ عبادات کا رکھا ہے۔ 13 سال رسول اللہ نے معاملات سے لوگوں کو دین سکھایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، بس جو نیک ہے، دکھتا نیک ہے، وہی نیک ہے، جبکہ مسلمان دکھنا آسان ہے، فرما بردار مسلمان بننا مشکل ہے۔ دکھنے میں تو 1 منٹ نہیں لگے گا، اندر میں جو پہنی یہ کالا سا چولا پہنوں اور کچھ عرصے کے لیے آئی بروز بنانا چھوڑ دوں، آپ کہیں گے بہت دیندار ہو گئی ہے۔ دین تو تب دکھے گا جب میرے معاملات کسی کو نظر آئیں گے۔ اس لیے میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، دونوں ایک ہی جماعت سے، ایک دوسرے کے بڑے اچھے رفیق، اور دونوں نے جب ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے تو وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں کہا کیوں حضرت، آپ لوگ کے تو بڑے مہینے ایک ساتھ گزرتے تھے گشتوں میں ادھر ادھر، تب آپ کو ایک دوسرے کی عبادات اور تسبیح کے دانے دکھتے تھے۔ اب پتہ لگا جب وہ بیٹی کے ساتھ جانور بنا، تو اب پتہ لگا جب آپ کی بیٹی کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، تو اب ان کی جماعت میں کہا جاتا ہے آپس میں رشتے مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ معاملات تو ایسے ہی ڈسکلوز ہوں گے بندوں کے، معاملات صحیح کرو۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے امیر کی طرف سے حکم آیا کہ آئندہ کوئی معاملات میں ایک دوسرے سے بیٹیوں کا لین دین نہیں کرے گا، یعنی شادیاں نہیں ہوں گی۔ جی، بلکہ وہ تو کسی کی جگہ بھی شادی ہو جائے، معاملہ تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دیندار گھرانوں میں جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اب دکھتا ہے نا کہ آپ کی عبادات نے واقعی آپ کو اللہ کا غلام بنایا بھی تھا یا نہیں بنایا تھا۔ ہم عبادت کہتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہونے والے وقت کو، جبکہ یاد رکھیں عبادات جو ہیں وہ ایک غلامی کی کنڈیشن ہے۔ یہ جو وقتی آپ لوگ آتے ہیں روزے میں، نماز میں، حج میں، عمرے میں، یہ اس کی ایک چھوٹی سی فزیکل شکل ہے، کل عبادت وہ نہیں ہے۔ بس ہم اللہ کرے یہ چیز سمجھ جائیں۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور ان کے کرتوتوں پہ انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب جو یہاں سے نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا سا ہم لے لیں تاکہ ہمیں ترجمہ لینا آسان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول نبی تھے، ان کو ایک ساتھ پوری شریعت دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورشن وائز شریعت دی گئی ہے، اس لیے ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو تنزیل کی بات کرتے ہیں، کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ لیکن پچھلی شریعتوں کی جب بات کرتے ہیں تو انزال کی بات کرتے ہیں، یکمشت سب کا سب اتر جانا۔ 40 ڈیز کی ڈے نائٹ تھے جس میں موسیٰ کو پوری توریت دے دی گئی تھی، تمام فنڈامنٹل کانسیپٹس دے دیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس موجود ہے زمین پر اس وقت؟ میرے پاس، اس لیے کہ مجھے پوری شریعت ریٹن فارم میں دے دی گئی ہے، مجھے وقت کا رسول نبی بنایا گیا ہے۔ ہی از دا اونلی ون جس سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی تھی جیسے ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ایسے بات کی تھی جیسے بات کی جاتی ہے، یعنی سن رہے تھے، بول رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو یہ ان کی ایک اپنی امیجینیشن تھی کہ ان کے پاس اس ٹائم میکسیمم علم موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس ٹائم صاحب علم سب سے زیادہ کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئی ڈو بلیو کہ وہ میں ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے تم نے کہہ دیا، جاؤ اب ایک سفر کرو اور میرے بندوں میں سے ایک بندہ تمہیں ملے گا، وہ صاحب علم ہوگا۔ تو یہ ان کو بھی کیا کی گئی، ایک ان کی بھی تربیت کی گئی کہ یہ قرآن بیسکلی آپ کو رسول کی تربیتیں بتا رہا ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے مت کہو کہ میں کل کر دوں گا، جی مت کہو، میں کہو انشاءاللہ۔ پھر 2 بندوں کا قصہ سنایا گیا کہ مت کہو کہ کل میں جاؤں گا اور اپنے باپ سے سب لے لوں گا اور کبھی اس پہ قیامت نہیں آئے گی، کہو ماشاء اللہ لا قوت۔ اور موسیٰ تم نے کیسے کہہ دیا، چلو تم تو سفر پہ نکلو۔ علم کے لیے سفر بہت لازمی ہے، یاد رکھیں۔ اب چاہے وہ آپ کا ذہنی سفر ہو، چاہے آپ کی نگاہیں سفر کرتی ہوں جب آپ موبائل کے ذریعے علم سیکھ رہے ہیں، یا بہترین وہ جو قدم چلا کے سفر کے لیے آتے ہیں۔ جس نے علم کے راستے میں قدم چلائے گویا کہ اس نے جنت کے راستے پہ قدم چلائے۔ آپ جب علم کے لیے گھر سے نکلتی ہیں لینے کے لیے، بیچ میں اگر اللہ موت سے ملاقات کروا دے تو یقین جانے آپ شہادت کے درجے پہ ہوں گے۔ ہم جب علم سیکھنے نکلتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم پانی پار کر کے آنے، مٹی پار کر کے آ رہے۔ حدیث کہتی ہے کہ فرشتوں نے تمہارے لیے کارپیٹ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں پروں کے،
اور جب تک تم علم کے راستے پہ رہتی ہو، ہر زمین آسمان کی مخلوق، یہاں تک کہ بلوں میں موجود چونٹیاں اور سمندر میں موجود مچھلیاں تمہارے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی کہ اللہ اس کو بخش دے. تو یہ بہت بڑا اکرام ہے. میں نے اس لیے ابھی آن لائن والوں کا نہیں شروع کیا. چل کے آنے والے اللہ کے بیٹھے رہ جانے والے اور چلنے والے ایک برابر تھوڑی نہ ہوتے ہیں. تو لے لیجئے، پھر انشاءاللہ ان کا بھی ہم شروع کر دیں گے. تو ان سے بھی سفر کروایا گیا، اور سفر کوئی آسان نہیں تھا، بھی آپ سنیں گے. اور ویسے بھی علم کا سفر انسان کو مشقتوں میں ڈالتا ہے. میں جب سنتی ہوں نا کہ لوگوں نے کیسے کیسے علم حاصل کیا، تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت کے امام کے پاس گئے. مجھے ان کا نام یاد نہیں، کوئی بہت ہی بڑے لیول کے وہ امام تھے. جا کے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے نا علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا یہ ٹائم میرے پاس نہیں، یہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. وہ کسی مدرسے کی بھی وہ اون کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف اتنا ٹائم بچتا ہے کہ میں تانگے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اور شاہی سواری نہیں ہوتی تھی، شاید اتنا ہی تانگا تھا ان کا، یا اتنی ہی سیٹ تھی کہ جس میں وہ حضرت بیٹھتے تھے جو صاحب علم تھے. تو وہ جو نیچے ساتھ بندہ تھا نا، اس کو اتنی بھوک تھی نا علم کی. انہوں نے کہا میں صرف تمہیں تب تک سکھا سکتا ہوں جب تک میں مدرسے سے لے کر اپنے گھر نہ چلا جاؤں. بس سفر کا راستہ میرے لیے خالی ہوتا ہے. تو ان حضرت نے کہا کہ میں آپ کے تانگے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہوں گا اور مسئلے پوچھتا رہوں گا. جی میرے ذہن سے نکل. اور ایسا ہی ہوا. وہ ساتھ ساتھ اپنے تانگے کو چلا رہے ہوتے تھے، اور یہ جو علم سیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے دوڑتے حدیث یاد کر لیتے تھے، باتیں پوچھ لیتے تھے، مسئلے یاد کر لیتے. ہم تو یہیں ٹوٹ کے بیٹھ جائیں، اتنی دور اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی. تو جو علم کے سفر پہ نکلتا ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنتوں کے سفر کو آسان فرما دیتے ہیں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اتنے پیشنیٹ ہو گئے تھے کہ بھائی جب تک اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ان پہ کرم تھا کہ اللہ نے ایک پوائنٹ بتا دیا تھا. کہاں ڈھونڈو گے خضر کو؟ ہم جو نام لیتے ہیں آگے سے، کوئی ان کی تصویر نہیں ہے، کوئی ان کا ای ویزا پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی میپ پہ لوکیشن نہیں ڈالی کہ وہاں بندہ مل جائے گا. نکل پڑے. خادم کو ساتھ لیا، تھوڑا زیادہ راہ ساتھ لیا، اور اپنے آپ کو جذبہ کیا دیا، جب تک پہنچوں گا نہیں میں کیا کروں گا؟ چلتا ہی رہوں گا، یعنی واپس نہیں پلٹوں گا. بس وہ ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کے اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی بھی ہو. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آیات تھی. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر سے تو ہم بری طرح تھک گئے. یہاں ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا، ایک جزیرہ نما جگہ ہوگی. پوائنٹ کیا ہوگا کہ وہاں سے تو مچھلی غائب ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کے حوالے کام کر کے خادم کے حوالے یہ کام کر کے شاید وہ سو گئے یا جاگے، لیکن سو کے اٹھتے ہی لگتا ہے ایسا کہ وہ سو کے اٹھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. ہم نے پہلے کل بھی بات کی تھی کہ نیند سے اٹھ کے کیا فیل ہوتا ہے بندے کو؟ ایک بھوک سی فیل ہوتی ہے. اب جب وہ بھوک سی فیل ہوئی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور کہا. مچھلی پیچھے کہیں رہ چکی تھی، وہ والی پوائنٹ آ چکا تھا، جو موسیٰ کی منزل تھی وہ پیچھے گزر چکی تھی. اب جب وہ آنکھ کھلی یا وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو آج میں نے سفر کیا ہے نا، میں اس سے بہت تھکا ہوں. آج کا سفر انہیں کیوں تھکا؟ جو منزل سے آگے کا سفر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو تھکا دیتا ہے. یہ سوچ کے کہ واپس پلٹنا ہے. یہ پوائنٹ مجھے اتنا اچھا لگا تھا. آج انسان اس لیے تھک رہا ہے زیادہ کہ اس کی منزل کچھ اور تھی، وہ اپنی ڈیسٹینیشن سے کہیں آگے نکل گیا ہے یا رستہ بھٹک گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں نصبہ، یہ والا جو سفر ہے نا، جو ریسنٹلی ابھی ہم نے کیا، یہ بہت فیڈ اپ کرنے والا تھا. آپ ایک غلط یو ٹرن لے لیں، ایک غلط برج اتر جائیں، پھر کسی پیٹرول کے کھپنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا یو ٹرن ریورس کر کے آنے میں غم ہوتا ہے. تو انرجیز ضائع ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھے کو اس سے غافل کر دیا. کس پہ بلیم گیا سارا؟ اور یہ بھول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہم سے شیطان دھلواتا ہے، اگلے سے شیطان غصہ دلواتا ہے، اور پھر بھول اور غصے کے بیچ میں انسان مارا جاتا ہے. مجھے مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. دیٹ مینس کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نشانی موجود تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر سے واپس پلٹ گئے. اب دوبارہ سے انہوں نے کیا کیا؟ یو ٹرن لیا ریورس کے لیے.
اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. اب اس اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے وہ فرشتہ ہے، جن کا آج بھی خضر علیہ السلام کو لے کر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے اور انہیں موت نہیں آئی ہے. تو پلیز یہاں پر یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ خضر علیہ السلام اگر زندہ تھے بھی رسول اللہ کی زندگی تک، ٹھیک ہے، یہ بہت پرانا موسیٰ کا واقعہ ہے، عیسیٰ اور رسول اللہ میں 600 سال کا واقعہ فاصلہ ہے، اس سے پہلے موسیٰ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کہی تھی صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے کہ جو آج زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ سب مر جائیں گے، اہل زمین سارے مر جائیں گے. ایک دن رسول اللہ نے یہ اسپیچ کی تھی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لو کہ خضر موسیٰ کے زمانے سے زندہ ہیں تو اس وقت تو پھر آئی گئی ہوگی نا 100 سال بعد ان کو موت. تو آج بھی لوگ نماز خضری پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مکے مدینے میں گم ہو جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام آ کے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. استخارے میں خضر علیہ السلام، جو لوگ کہتے ہیں کہ استخارے میں اگر گرین کلر آ جائیے، میں اس لیے بتا رہی ہوں سنی ہوئی باتیں میری، خضر کہتے ہیں گرین کلر کو، تو اس سے لوگ لیتے ہیں کہ یہ سدا بہار تھے، انہوں نے آب حیات پی رکھی تھی. اگر اللہ کسی کو آب حیات پلانا چاہتا تو رسول اللہ کو نہ پلا دیتے. تو ان کے بارے میں اتنے سارے کانسیپٹس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عقیدے اچھے رکھے اور ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے بھی عقیدے اچھے رکھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو نظر آتے ہیں چونکہ گرین کلر ہے تو وہ خضر گرینری کو کہتے ہیں، تو وہ خضر علیہ السلام آتے ہیں خواب میں اور بتا دیتے ہیں یہ کام تمہارا ہو جائے گا، استخارہ تمہارا صحیح ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لوگ آپ تفسیر میں پڑھیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ گرین کلر کے تھے، دل نہیں مانتا بالکل بھی. یوں تو انسان ممتاز ہو جاتا ہے عجیب سے، جیسے لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کو اتنی سخت بیماری ہوئی تھی، ان کے جسم سے پیپ بہتی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو ایسا نہیں کرتا کہ لوگ فزیکلی ان سے دور ہو جائیں. ایسی کوئی بیماری ان کو اسکن کی نہیں لگی تھی، کہیں سے ثابت نہیں. ہاں بس جو بھی تھی وہ بہت پینفل تھی ان کے لیے. اتنی کیوں مشہور ہے کہ ان کے جسم میں جی کیڑے دیکھیں، رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے بندے جمع کروانے، ورنہ تو قیامت کے دن اس وقت کے لوگ بولیں گے ہیں وہ بیمار اتنا تھے ورنہ ہم چلے جاتے ان سے درس لینے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو ایسا رسوا نہیں کرتا. یوسف کا منہ کالا ہوا اور گدھے پہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح سے خضر علیہ السلام کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گرین کلر کی وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لائیولی پرسنالٹی تھی کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا ان کی پازیٹیوٹی سے، یعنی علم کا بیج بو کے اٹھتے تھے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے جڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ سبزہ اگنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھاس ہی اگ جاتی ہوگی، مطلب علم ہرا بھرا ہو جاتا تھا یہ جہاں سے اٹھتے تھے. تو اس لیے ان کا نام خضر، اسی سے لفظ نکلا ہے گنبد خضرا، گرین کلر، ہم خضرا نام رکھتے ہیں. تو بیسیکلی خضرا رکھ کے بھی کوئی مایوس ہو تو پھر گرینری کہاں سے آئے گی اس کے پاس؟ ہرا بھرا رہیں، خوشحال رہیں، مشکلات زندگی میں آتی ہیں. تو یہ خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، ملائکہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. علم لدنی مشہور کر دیا لوگوں نے. اللہ سورہ کہف پہ لوگوں نے اتنا دماغ چلایا ہے نا. اچھا ہے آپ لوگ یہ سب چیزیں نہیں پڑھتے، آپ لوگ کو ایک یونیفارم جگہ پہ آ کے سب سننے کو مل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، اچھا یہ والا علم ہوتا ہے، اچھا یہ والا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بس جو بھی علم تھا وہ میری طرف سے ان کے لیے کچھ اسپیشل تھا بس. اب ان کے لیے کیوں تھا واللہ عالم، بس دے دیا تو دے دیا. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اسی دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. کوئی کمپیریزن نہیں کہ میں رسول وہ علم میرے پاس نہیں، تیرے پاس کیسا آیا، میں چرا کے لے جاؤں گا. نہیں، ایسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. مینٹیلٹی بھی بتا دی انسانوں کی. ہمیں کوئی دوائی لکھ کر دیتے نا ڈاکٹر، بھائی ڈاکٹروں نے اتنا پڑھ کے یہ دوائی لکھ کر دی، سر یہ آپ نے مجھے کیوں لکھ کر دی ہے، یہ تمہیں میں 2 منٹ میں کیسے بتا دوں یہ تمہیں کیوں لکھ کر دی ہے میں نے. بلیو کریں اس کے پاس ایک علم ہے. تو ان سے بھی کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ صبر کرو، پھر خود ہی بتا رہے تھے جو بات تمہیں پتہ نہ ہو اس پہ تم صبر بھی کیسے کرو گے. فطرت بھی انسان کی بتا دی. انہوں نے کیا کہا، قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ ضرور انشاءاللہ مجھے کس میں سے پائیں گے، پھر کیا صبر. اس لیے میں نے بتایا تھا کل انشاءاللہ کے ساتھ ایکسیپشنز ہوتی، یا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے، تم نے کہا بھی تھا انشاءاللہ میں تمہارے گھر آؤں گی، نہیں آئی نا تم، ارے تو کہا تو تھا اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گی. اللہ کی بندی تبھی تو نہیں آئی، اللہ نے نہیں چاہا، مسئلہ ہی ختم.
انشاءاللہ میں تمہیں سیٹ پہ نیا جوڑا لے کر دوں گا. نہیں دیا نا آپ نے مجھے نیا جوڑا, اللہ کا نام لے کر نہیں دیا آپ نے, اللہ کا نام نہیں, میں نے اس سے پہلے ان لگا کے بولا تھا. تو اللہ کرے ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے سے سٹیٹمنٹس کے بھی مطلب سمجھ آ جائیں. تو کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نیچر وائز بھی تھوڑے سے وہ کیسے تھے, جذباتی تھے. وہ ان کا مکہ یاد ہے نا, مکہ مار کے بندہ پھڑکا دیا تھا, مکہ مار کے ملک الموت کی آنکھ پھاڑ دی تھی. تھوڑے ان کی پرسنالٹی میں یہ والی ایک نیچر تھی. ٹھیک ہے, جلد بازی بھی کہتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے, ایک نیچر میں تھوڑی سی تیزی تھی ان کے. تو کہنے لگے اچھا, اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں گے جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یہی میری آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے, سن تو لیا کریں, بہت ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا خود ہی جواب مل جائے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف کیوں ڈال دیا؟ ایک دم کوسچن. سب کشتی والوں کو ڈبو دیں. اللہ, نہ صرف یہ کہا کیوں ڈالا, انٹینشن بھی بتا رہی کہ سب کو ڈبو دیں گے آپ. انہوں نے کیا کہا, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں, ڈانٹنے والے ٹیچر نہ بنے, غلطی ہو گئی مجھ سے. ایک چیز یاد رکھیں, علم کے لیے سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے. قلم بھی صبر سے چلے گا تو کچھ سیکھے گا. فٹ 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 ہر بات, ہر چیز, ہر سوال نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ کیا چیز رکھنا ہے اس پورے سفر میں اپنے پاس, صبر سنبھال کے رکھنا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. اب یہ جو بھی حضرت تھے ان کے پاس کون سا الہامی علم تھا, آج کے لوگ اسی علم کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا, کیونکہ یہ دونوں کام ایسے تھے جس سے انسانیت کو نقصان ہوا. چاہے شگاف ڈالا, اس کے پیچھے حکمت تو انہوں نے بعد میں بتائی نا. موسیٰ نے بھی انسانیت کی محبت میں یہ سوال کیا, ایک بچہ مار دیا کسی کا, اس نے تو کوئی میرے سامنے ایسا گناہ بھی نہ کیا تھا. اس کے بعد اگر میں تو اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر اب میں آپ سے کچھ پوچھوں, سوری مس, اب میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. خود ہی اپنی سزا بھی بتا دی تھی, سب سے پیارے اسٹوڈنٹ. اب اگر میں یہ کروں تو آپ مجھے اسپیل آؤٹ کر دیجیے گا. لیجیے, اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا. پھر وہ آگے چلے, فن تولا کا چلے. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے, وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. سفر میں بھوک لگتی ہے زیادہ یا نہیں؟ یہی ہمیں بار بار سمجھ آ رہا ہے. ہاں بھائی ان کو بھی سفر میں کیا لگ گئی تھی, بھوک لگ گئی تھی. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا. شخص کون ہے؟ حضرت خضر, جن کا ہمیں تفسیر میں نام ملتا ہے. انہوں نے کیا کہ اتنے بڑے اسکالر ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو کوئی خاص علم دیا, اور یہ کیا کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. گرتی ہوئی ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں, ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو کھانا نہیں دیا, ان کی تو رکھی ہوئی چیز بھی گرا کے چلے جاؤ. کسی فقیر کو منع کر دو تو ایسے ناراض ہوتا ہے, بھائی رکھوا کے گئے تھے کیا میرے پاس, تمہاری چیز دینے سے منع کر دیا کیا میں نے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت پہلے میں ایک نا آئس کریم کھا رہی, اور مجھے بھی نا آئس کریم میں اوپر کی ٹپ سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے, نیچے کا کون جس میں چاکلیٹ فل ہوتی ہے. ایک لڑکی, میں بھی بچی سی تھی, وہ بھی بچی سی تھی, اور وہ میرے ساتھ ساتھ آئس کریم دے دو, آئس کریم دے دو. میں کہا نہیں دے رہی, نہیں دے رہی, نہیں دے رہی. آخر جب میرا یہ تھا نا کہ یہ میں کھا لوں, اس نے کہا یہ تو مجھے دے دو. میں کہا اب یہ تو نہیں دوں گی, لٹرلی میری آئس کریم گر گئی. تو یعنی ایسے مانگ رہے ہیں جیسے آپ نے مجھے دلائی ہے کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا, اور انہوں نے بلکہ الٹا کیا کہ جو نقصان ان کے کسی دیوار کو ہو رہا تھا اس کو کھڑا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, پھر کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت تو لے سکتے تھے, یعنی اس مزدوری کے بدلے کوئی دہاڑی لے لیتے, اسی سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا, اب میں تمہیں اس باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں, کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی و کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدل میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں ان سے بہتر ہو. ان دو کا جواب انہوں نے دیا کہ سامنے جو بادشاہ, دیکھیں حکمت نا ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے,
اور خود سے ایسے ڈائمنشن مت لے لیجیے گا کہ یہ کام میں نے بڑے حکمت سے کیا. حکمت مانگنے سے ملتی ہے. علم بہت بڑی چیز نہیں ہے جب تک وہ حکمت کے پیالے میں نہ رکھا ہو. علم ایسے پھیل جاتا ہے, میس کریٹ کر دیتا ہے جب تک وہ حکمت کے باؤل میں نہ رکھا ہو. حکمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس کو حکمت مل گئی اسے تو خیر کثیر مل گئی, اس کے تو مزے ہی لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی؟ حکمت دی تھی. انہیں پتا تھا, چونکہ یہاں کے رہائشی تھے, کہ آگے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ثابت کشتیاں تو لیتا ہے لیکن کریک کشتی نہیں لیتا. اور اتنی مطلب انہوں نے ذہانت سے کریک لگایا ہوا کہ کشتی ڈوبے بھی نہیں اور مقام پہ پہنچ جائے اور بادشاہ لے بھی نہیں. دس از حکمت, انٹلیکٹ تھے یہ. سیکنڈ کیا کیا, لڑکے کو مار دیا کسی کا بیٹا, اور یہ جانتے تھے کہ اس بیٹے کی موت پہ جو یہ ماں باپ صبر کریں گے اس صبر کے بدلے ان کا اللہ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے گا. تو اس سے کوئی یہ سبق نہ لے لے کہ جو کسی کا نافرمان بچہ ہے وہ مار دیتی ہوں تو اس کے بعد ایک اچھا بچہ ان کو مل جائے گا. یہ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا تھا, یہ ان کے لیے کسٹمائز تھا, یہ علم ان کے لیے خاص تھا اور انہی کو دیا گیا تھا. اس سے اتنی میں کیا کہوں کہ کرپشن پھیلتی. ان والی آیات سے ہمیں خود ہی ایک مینٹلی ٹارچر سے گزرنا پڑا تھا. ہمیں سورہ کہف سے گمراہ کیا گیا تھا, اپنا بتا رہی ہوں آپ کو, اور اسی کو لے کر گمراہ کیا گیا تھا کہ دین میں وہ کام ضرورت پڑنے پہ کر سکتے ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ گناہ لگ رہے ہیں. تو وہ ایک لائف میں ایسا میرا اسپین آیا تھا کہ اس کے بعد اب میں اور کانفیڈنس سے الحمدللہ پڑھا سکتی ہوں. اس کے لیے معافی مانگتی رہتی ہوں, اللہ مجھ سے جو گناہ جو غلطی ہوئی, جو میرا عقیدہ کمزور ہوا. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ آئے کہ بہت اسٹرانگ, اس کے پازیٹیو ایفیکٹس یہ آئے کہ ایمانی طور پہ نا اندر سے کوئی چیز میرے اندر کھڑی ہو گئی تھی کہ ایسے کیسے تم بھٹک گئی. تو انسان کو کبھی کبھی اس کے گرنا نا بہت جاندار طریقے سے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. رہا وہ لڑکا, تو اس کے مومن تھے, ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کا تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی جو بھی لڑکا مارا تھا وہ ماں باپ کا بہت نافرمان تھا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے, اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. نیک انسان کا نا کبھی مال ضائع نہیں ہوتا, اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ نے کر کے دکھایا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں. یعنی ابھی چھوٹے تھے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دیوار خضر سے کھڑی کروا دی, ورنہ راز کھل جاتا کہ اس کے نیچے کیا ہے, خزانہ ہے, تو وہ یا تو ضائع کر دیتے یا بانٹ بوٹ کے ختم کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ حقیقت ان باتوں کی ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو ذرا خود ہی اب گھر جا کے سوچیں گا کہ کیا کیا پوائنٹس ملتے ہیں مجھے موسیٰ اور خضر کے اس واقعے سے, کہ علم کے لیے صبر کتنا ضروری ہے اور کرسچن کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم نے کل اس کے شان نزول میں پڑھا تھا کہ کچھ کرسچن داغے گئے تھے رسول اللہ پہ بیک ٹو بیک, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ اگر آپ سچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ 1 by 1 جواب بھی دے رہا ہے اور رسول اللہ کی انشاءاللہ پہ تربیت بھی کر رہا ہے اور ان کو قصے بھی سنا رہا ہے. اور اے نبی, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا. انا مکناہ لہ فی الارض, کس پہ اقتدار دیا تھا اس کو؟ زمین پہ دیا تھا. اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. ایسے کوئی یہ جو بھی حضرت تھے بادشاہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب بہت دیے تھے, مطلب مین پاور بھی ان کے پاس بہت تھی, ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس بہت تھی, خود بھی بہت نحیم شہیم کوئی بندے تھے, ڈیسیجن میکر بہت اچھے تھے. جو کچھ ایک وقت کے بادشاہ میں ہونی چاہیے نا کوالٹیز, وہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین میں ڈال کے بھیجی تھی. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. بادشاہ ہو کے پڑے نہیں رہتے تھے. آپ نے وہ بچپن میں ایک بادشاہ کا قصہ سنا ہے جس کو ہر وقت ایسیڈیٹی رہتی تھی اور کھانے کے ہاضمے کا مسئلہ تھا, سب نے علاج کیا, کوئی حل نہیں نکلا. ایک حکیم نے کہا کہ یہ حضرت مجھے دے دیں, ایک کمرہ مجھے دے دیں, ابھی ان کا سارا یہ جو کھٹی ڈکاروں کا مسئلہ ہے نا, یہ ان سے چلا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, ابھی صحیح ہو جائے گا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کمرے کا فرش گرم کر دیا تھا. جی, یہ پڑھایا جاتا تھا جی, اور اس میں ان کو چھوڑ دیا تھا. اب حکیم کی ہمت دیکھیں, بادشاہ کو نا گرم گرم, وہ جو اچھلے ہیں نا ساری ایسیڈیٹی ختم. ہمارے اکثر مسائل جو ہے نا کھا کھا کے بیٹھے رہنے سے ہی ہوتے ہیں. اوبیسٹی جو ہے نا, موٹاپا خود کئی بیماریوں کی جڑ ہے. تو وہ کیا ہوا پھر, جو بادشاہ کے ڈائجیشن کا سسٹم شروع ہوا نا, پھر ان کا دماغ کا کھوپڑا بھی کھلا.
زیادہ کھانا یہاں اٹیک کرتا ہے، کن ذہن رہتا ہے، کھا رہے اور اگلے کھانے کی دماغ میں پلاننگ چل رہی ہے، اب کیا کھاؤں زکوٹے کی طرح، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، کام بھی دیکھو اس کے کہ میں کھاؤں کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے بادشاہ تھے جو بہت انرجیٹک تھے۔ رسول اللہ کیا تھے؟ اتنی بڑی رسالت کے ساتھ آئے تھے، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی یہاں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر 35 دن کے بعد تو ایک جنگ لڑتے تھے صحابہ اور رسول اللہ، ان کی ایوریج ٹائم ملتا ہے 35 دن بعد ایک جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور اس میں رسول اللہ موجود ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مہم کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کی چھوڑ دیجئے تفسیر، بہت سارا اس میں 3 ڈائمینشنل پڑھائی کروائی جا رہی، لیکن جو بھی تھا کہ بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ وہاں سے ایک قوم ان کو ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویے اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا، اتنے منصف تھے، جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے۔ اکثر اسٹیٹس خراب ہوتی ہیں جب مجرموں کو سزا نہیں ملتی، اور اکثر اسٹیٹ خراب ہوتی ہیں جب بے گناہوں کو سزا ملتی ہے۔ انہوں نے کانسیپٹ دے دیا تھا انصاف کیسے کروں گا میں، جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے دنیاوی اعتبار سے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اور کیا ہوگا، وہ اسے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے گا۔ دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گی، پنشمنٹ ملے گی، اور قیامت کے دن جو اس کو اللہ سزا دے گا وہ اس کی نشر مقرر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یہ ایک منصف بادشاہ کا طریقہ۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے وقتی طور پہ، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ آپ اتنی بڑی بڑی جو امریکن اسٹیٹس دیکھتی ہیں، اوپنلی کفر کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کا انصاف کس لیول کا ہے؟ ان کے جس نے سگنل توڑا ہے سب کے چلان کی پرچی آتی ہے۔ ہم تو آگے اشارہ کرتے ہیں یہ گورنمنٹ لائسنس ہے، بس وہ سامنے بار ایسوسیٹ، وہ پولیس کی الگ وہ بنتی ہے، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ امیر کی گاڑی سے غریب مر جائے ٹکر کھا کے، ہو کچھ نہیں ہوتا، غریب اندھا تھا، اور غریب کی گاڑی سے اسی کا غریب بچہ مر جائے تو اس کو جیل میں ڈال کے پھانسی لگوا دیتے ہیں۔ تو ظلم کا نظام کبھی نہیں چلتا۔ آج ہمارے پاکستان کا اسی لیے یہ حال ہے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب تک پہنچا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، 2 بڑے زمانے دیکھنے والے، مغرب کی طرف بھی گئے تھے اور غروب آفتاب کی طرف بھی گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ کوئی ایسی قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی، یہ کہہ لیجیے، اوزون لیئر نہیں رکھی تھی، کوئی بیریئر نہیں رکھا تھا کہ وہ دھوپ سے بچ پاتے، شدید کوئی گرم علاقہ تھا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے بعد جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، دریائی سفر بھی کیا، ناردرن ایریاز کا سفر بھی کیا، تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کا دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ پہلے تو انہوں نے لینگویج بیریئر کا سامنا کیا، پھر کوئی اشارے کنائیوں سے ان کو اتنا صرف سمجھایا گیا کہ ایک قوم ہے جو فسادی ہے۔ یاجوج ماجوج پہلے ایسے پھرا کرتے تھے جیسے ہماری گلی میں جو ہے نا بچے بلی یہ سب جو ہے نا اتنا ڈھیر جو گھوم رہا ہوتا ہے، لائیولی بات، فساد لوگ کچھ بچا کے رکھتے تھے، لے جایا کرتے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے اس سے بچائے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم یہ پوری قوم موجود ہے، ان کی پروجنی جو ہے نا ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا میجورٹی اس میں سے فسادی یاجوج ماجوج جائیں گے۔ ابھی چھپا دیے ہیں، کب کھلیں گے؟ اور اتنی تباہی مچائیں گے کہ ایک سمندر میں گھسیں گے نا تو پورا سمندر خشک کر کے باہر آئیں گے، یعنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، اجاڑ دیں گے سب کچھ آ کے۔ ہمارے یہاں تو ٹڈیاں آ جاتی ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہاں گیا ہمارا کھیت۔ ہلچل، اتنی ہلچل مچے گی، درخت اکھاڑ اکھاڑ کے اپنے کاندھوں پہ لے جائیں گے۔ یہ اتنے فسادی قوم ہے نا۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ہم سے چند رشتہ دار نہیں سنبھالے جا رہے جو فساد پھیلا دیتے۔ اگر یہ پوری ٹیم ہم پہ مسلط ہوتی، ہم نے کیا کرنا تھا؟ مچھر نہیں سنبھالے جاتے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسی قوم تھی کہ لوگ بیزار تھے یاجوج ماجوج سے۔ کیا کہا کہ ایسا کریں، اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بند باندھ دیجئے، اور اس پہ کیا کریں، آپ ہم سے کوئی ٹیکس لے لیں، کوئی GST لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لے لیجئے۔ کیا کہا انہوں نے؟
اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ ٹیکس تمہارا۔ ایسا بادشاہ کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ موجودہ کو کہہ رہا ہے کافی ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دیتا ہوں۔ آج بھی اکانومی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جس کی مین پاور اسٹرانگ ہوتی ہے۔ کیوں مزدوری کے لیے پاکستان سے بلائے جاتے ہیں باہر؟ انہوں نے مشینیں ہائر کی ہوئی ہیں، انہیں بندہ چاہیے۔ وہاں مشین کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا مزدور اور دہاڑی والے کو اتنا اتنا پیسہ ملتا ہے۔ آج سعودی نے پوری فوج خریدی ہوئی ہے، انہوں نے اتنے عیاش اپنے بندے رکھ لیے، وہ لڑ تھوڑی نہ سکتے ہیں، انہیں دوسری قوموں سے اپنے سپاہی جمع کرنے ہوتے ہیں۔ آپ عرب ایمریٹس کو پڑھیں، ان کے اپنے بندے نہیں اتنے اسٹرانگ۔ ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے عیاشی کی زندگی گزاری تھی، وہ پاؤں میں چپل ڈالنا بھول گئے تھے کہ کیسے ڈلتی ہے، ان کے غلام آ کے ان کو چپلیں ڈالتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لڑکے ملتے ہیں، ان کی مائیں ایسے ان کے لیے ہیلپ کرتی جیسے اللہ نہ کرے وہ معذور ہو۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے جینیس، اور انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے نہیں چاہیے ٹیکس، مجھے مین پاور چاہیے، مجھے بندے چاہیے کام کے لیے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، جو اکوپمنٹس چاہیے تھے وہ مانگے۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ کیا اسٹیل مل کام کرتی ہوگی جو یہ آئرن مین نے سب کچھ ڈیزائن کر کے دے دیا۔ جی سیسا پلائی ہوئی دیوار جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا، اتنے اسٹرانگ کو بھی پیوند خاک کر دے گا۔ اور میرے رب کا وعدہ بڑھا کے سب کچھ اتنی اسمارٹ دیوار بنانے کے بعد بول کیا رہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دکھ اسٹرانگ رہی ہے، لیکن جب اللہ اس کو بھورا بنانا چاہے گا تو بھوری بھوری سی بھی ہو جائے گی۔ ابھی یہ ہے کہ صبح شام شفٹیں لگتی ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ یاجوج ماجوج آنا چاہتے ہیں نا، سب فسادیوں کو روکنا آسان ہے، جس چیز کے ذریعے روکا جاتا ہے وہ اسی کو چاٹ جاتے ہیں۔ کہ صبح سے لے کر شام تک اس دیوار کو گھستے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم کل آ کے کام کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ جس دن ان کے ذہن سے انشاءاللہ نکل گیا تو بس وہی دن ہوگا جب یہ اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں گے، اور ایسے پھیلیں گے، جی ایسے پھیلیں گے جیسے آپ نے کوئی شہد کا چھتا چھیڑ دیا نا، تو پھر وہ جو آپ کو دوڑے لگواتا ہے۔ قیامت آ جائے گی۔ جی یہ قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج۔ پھر ایک جنگ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، ایک طویل جو ہے نا بڑے بڑے حادثے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی فائٹنگ ہوگی! سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی جب زمین پہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اتنی قتل و غارت ہوگی، پانی کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے۔ میں بتا رہا پانی کو سب سے زیادہ ضائع کریں گے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو نعمت پانی اس سے لے لیتا ہے، چاہے وہ یاجوج ماجوج کے ذریعے لے یا گھر کی مالکن کے ذریعے لے لے، پانی بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کریں گے، یہ آ کے اتنا کریں گے، اتنا لڑیں گے کہ لوگ ان سے بیزار ہو جائیں گے، ایسے گتھم گتھا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، ایک جنگ ہوگی، ان سب کا مرڈر ہو جائے گا، زمین پہ اتنا خون بہے گا، اور ایسی زمین پہ یہ بھرے ہوئے ہوں گے کہ اگر کوا اڑ کے کہیں آ کے بیٹھنا چاہیں تو سوائے ڈیڈ باڈی پہ بیٹھنے کے علاوہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور اتنی بدبو پھیلے گی ان کی موت کے بعد۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجیں گے جو خوشبودار ہوگی، اور پھر اس سے ان کو کیا کیا جائے گا، زمین سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب جو لوگ دیکھیں گے ان کا کس لیول کا ایمان ہوگا۔ تو اب وہ اتنے سارے ہیں، یہ اس دیوار کے پاس پیچھے ہیں، اور ابھی بھی ان کی ضروریت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا کہ جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جہنم میں نے بھی بتایا تھا گردن اس کی کھل جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گی، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کو تیار ہی نہ۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ نزول کا ورڈ آ رہا ہے، کل بھی ہم نے یہ چیز سنی تھی کہ یہ اللہ کا بڑا ایک ناراضگی والا انداز ہے کہ عذاب کا کیا ملے گا، ان کو پلیٹر ملے گا، عذاب سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟
یہ آیت سورہ کہف کی ایک یہ، اور ایک ہم نے کل پڑھی تھی کہ نبی کبھی بھی ایسے شخص کی اطاعت مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. ایسی دوستیاں مت رکھنا جو نماز نہیں پڑھتی ہیں. ایسی دوستیں مت رکھنا جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے والی تھکن کس کو ملی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اعمال میں ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں ان کی ساری محنت اس راستے سے بھٹکی رہی اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ساری انرجیز کس پہ لگاتے ہیں؟ الدنیا الدنیا الدنیا. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے صرف دنیا کے لیے خود کو خاک آلود کیا ہو اللہ کے نزدیک وہ کچھ نہیں لے کر آئے گا. اور دیکھیں دنیا کو لینا یا دنیا کے لیے محنت کرنا یا دنیا کی چاہت کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایسی چاہت کہ وہ آخرت پہ غالب آ جائے یہ منع ہے. اس کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ کشتی نے پانی کے اوپر فلوٹ کرنا ہے، بس پانی اس کے اندر آ جائے گی تو کشتی ختم ہو جائے گی. اللہ نے جب ہمیں دعا مانگنا سکھائی تو سکھایا عمرے پہ آؤ، حج پہ آؤ، ایک دیوار آتی ہے، اللہ آپ سب کو لے کر جائے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ کی دیوار، اسے دیوار مستجع ہی کہا جاتا ہے. 70 انبیاء کا مسلح تھا وہ دیوار، اور وہ واحد ایسی دیوار ہے کہ آپ جب اس دیوار کے پاس آتے ہیں تو ایک ٹائم میں آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں رسول اللہ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، نماز اس رخ سے پڑھتے تھے، شوق سے. تو جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بیچ میں رسول اللہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے کس دعا کی ہمیں تلقین کی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پہلے کیا مانگو؟ جہاں تم نے گزارا کرنا ہے. یہ کوئی اللہ کو پسند نہیں اللہ جیسا تیسا رکھ، بس اپنا بنا کے رکھ، نہیں اللہ کام کا رکھ. دنیا کا ساری ضرورتیں جو ہیں وہ میری پوری کر تاکہ پھر میں کیا کر سکوں؟ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. اللہ نہ کرے آج اللہ ہمیں صحت کے بغیر کر دے جو دنیا کی نعمت ہے. اللہ نہ کرے اللہ آج ہمیں محتاج کر دے جو دنیا کی نعمت ہے مال. ہم کیسے اللہ سے کنیکشن جوڑیں گے اپنا؟ لائٹ چلی جائے تو لوگوں سے اچھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، گرم کپڑوں میں کھجلی ہوتی ہے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو دنیا کی حسنات مانگو ادیبہ تاکہ تم بہت فوکسڈ ہو کے ہم سے آخرت مانگنے آ جاؤ. تو دنیا مانگنا قطعی منع نہیں ہے. اللہ نے کہا ہاں لیکن جس کی ساری محنت ڈبل ماسٹرز پہ ضائع ہوئی اور جس نے صرف انٹرسٹ کو سچ ثابت کرنے میں محنت کی. آج کتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کسی طرح سے ثابت کر دے بینکنگ جائز ہے، کورسز کے کورسز کر رہے ہیں، وہ لوگ ماسٹرز کے ماسٹرز کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں دنیا. اتنی عورتیں صرف کھانا اچھا پکانا جانتی ہیں، کورسز پہ کورسز کر رہی ہیں. اللہ کا حق کہاں ہے اس کے اندر؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اپنی ساری محنت کس پہ ضائع کر دی؟ نہ تمیز حلال کی نہ تمیز حرام کی. اور کیا کر رہے تھے سمجھتے وقت، تھکتے وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جیسا ڈانس ہم کرتے ہیں، جیسے فلمیں ہماری ہٹ ہوتی ہیں، جیسے ایکٹریسز ہماری چلتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کریں. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب عمران خان کے زمانے میں بھی ریسنٹلی گزرا اس کا وقت، اس نے انڈین فلمیں بین کر دی تھی. ایسا ہی ہوا تھا، کتنے خوش ہوئے تھے سب لوگ، شکر ہے انڈین ڈرامے بین، انڈین فلمز ہمارے یہاں پر نہیں لگی. پھر اس نے دوسرا کام کیا کیا؟ پاکستانیوں کو اتنا ننگا کر دیا کہ انہیں انڈین یاد ہی نہیں آئے. پھر آئے تھے ہماری فلموں میں آئٹم سانگز. اسے کہتے ہیں کہ سمجھا کیا سب نے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. پھر جتنی ولگیرٹی اس زمانے میں آئی کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے انڈین بنا کر دیے تو اپنی اسکرین پہ اپنی بندیاں تو ایسی لے کر آؤ. پھر ایک ایک فلم تب سے پاکستانی فلمز کے اندر آئٹم سانگ چلنا شروع ہوئے تھے اور واہیات قسم کی لڑکیاں پروموٹ ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں کہ ساری محنت کس پہ ضائع کر دی؟ دنیا پر. سمجھ کے آ رہے تھے ہماری کرسی سے اچھی اقتدار کسی کا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی ہی نہ چاہے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں. سبحان اللہ. بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی یعنی اتنی ہی انک ہم ان کو اور دے دیں تو بھی وہ ان کو کافی نہ ہو.
ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی باتیں لکھنے، آج یہ صرف 30 پارے ہیں اور گنتی نہیں ہے کتنی تفسیر لکھی گئی ہیں، کتنی جلدیں لکھی گئی ہیں، اور قیامت تک اس کو ڈسکس کیا جاتا رہے گا۔ صرف 30 پاروں کو آج تک کوئی پوری طرح سے پڑھتے نہیں کھول سکا، انک تھک گئی۔ امام نووی جیسے امام آ کے چلے گئے، امام بخاری جیسے امام آ کے چلے گئے، امام ابو حنیفہ جیسے جو ہے نا جید آ کے چلے گئے، اتنی 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 اتنی، میں اس دن نام ابھی بھی بھول گئی، اشرف علی تھانوی صاحب کس کا تھا کہ جن سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھ دی حضرت، ہم 200 پڑھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا تھا اس شخص کو کہ تم نے ابھی وقت کا نا طول دیکھا ہے، لینتھ دیکھی، اس کا عرض نہیں دیکھا، تم نے اس وقت کی چوڑ نہیں دیکھی۔ تو ہم جتنی کتابیں پڑھ نہیں سکتے نا، میں خاصے 200 میں کم کہہ رہی ہوں، کافی ساری انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، ہم ساری زندگی کی جمع کر لیں تو 200 کتابیں ہماری نہ بنے۔ وہ لکھ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ بھی لکھ لو کہ 7 سمندر جو ہے انک بن کے تمہارے دوات میں آ جائیں، لیکن اتنی ہی اور بھی آ جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں کس جیسا؟ فزیکل ساری نیڈز رسول اللہ کی ایک انسان جیسی تھی، ہاں لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کا نور بھر دیا تھا، تو بیک وقت وہ نوری بھی تھے، بشری بھی تھے، اندر نور تھا، باہر بشری تقاضے موجود تھے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔